میرا سوال ہے جی کہ مولانا صاحب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اکثر پیجز پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، لیکن کوئی صحیح رہنمائی نہیں ملی. مولانا صاحب آپ سے تہجد کی نماز کا طریقہ اور اس کی رکعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں، نوافل ہیں. تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اس کی بہت ترغیب دی، فرض نہیں کیا. تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل جی اور 3 وتر. کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ، تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے. اور جب سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی، تو آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی. آپ سجدہ فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میں پھر سیدھی کر لیتی تھی. اب لمبی رکعت پڑھتے تھے. پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے، پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے. پھر اتحیات میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے، تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی. پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے. فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کا ٹیک اور پاؤں ایسے کر کے، جیسے ہم لیٹتے جی آپ ایسے لیٹ جاتے تھے اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی. اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے. تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے. اللہ. تو یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم، تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا، تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا. تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار ہو جائیں. اچھا بابا، یہ آگے ایک حامد ہیں، ان کا ایک سوال بھی ہے اور اظہار، جذبات کا اظہار بھی ہے تھوڑا، بس میں پڑھ دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میرا نام حامد علی اوان ہے، ابھی کچھ عرصہ قبل افتاء کا کورس مکمل کیا اور وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گیا. کس سے؟ وکالت کے شعبے سے. وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں. آپ کے بیانات سنا کرتا تھا اور ایک بار آپ سے متنفر بھی ہوا کہ آپ شیعہ سے ملاقات کرتے ہیں، جبکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. لیکن اسی دوران آپ کی کارگزاری کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ رائمنڈ میں داخلے کے وقت اپنی ایمانی کیفیت کو بیان فرماتے اور ساتھ غالباً ایک صحابی کے قول کو بھی ذکر فرماتے ہیں. اس کو سنتے ہی میری کیفیت بھی بدلی اور کچھ مطابقت اپنے حالات سے بھی لگی. مدرسہ میں داخل ہونے سے کافی قبل شوق ہوا کرتا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کروں، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. اور پھر ایک بار ایک بلال نامی لڑکے سے آپ بات فرماتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ میں نے سنی. اللہ نے واقعی آپ کو بہت عمدہ اخلاق سے نوازا ہے اور ہمیں معلوم ہے اس میں آپ کی قربانیاں اور اساتذہ کی محنت ہے. ایک بار ایبٹ آباد میں آپ کا بیان تھا، مغرب کے بعد صرف خاص لوگوں کو اس کا علم تھا، اور اس میں آپ نے عام طور پر بیان سے ہٹ کر بیان فرمایا، اور کیا خوب بیان تھا وہ. باتیں تو اتنی ہیں کہ وقت کم پڑ جائے. آپ سے ملنے کی خواہش ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور آپ سے ملاقات کروائے گا. آپ بیانات میں منع بھی فرماتے ہیں کہ مصافحہ لینے نہ آئے، مشکل ہوتی ہے اتنے مجمع سے مصافحہ کرنا، تو میں نے اس طرح کبھی آپ سے مصافحہ نہیں کیا. ایک عرض ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ فرمایا کریں، ہمیں اور باقی تمام کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کے جذبات کو سن کر مجھے بھی بہت حوصلہ ہوا، اور اللہ مجھے ہمیشہ توفیق دیتا رہے. آمین. ہمیں کسی سے نفرت کا حکم نہیں ہے، فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں. میرے نبی نے سب کو قریب کیا، بے شک، حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے سے جدا نہیں فرمایا. تو ہم کسی کو اس کے کسی خطا، گناہ، غلطی، کمی، کوتاہی کی وجہ سے نفرت کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. اور بہت دوست مجھ سے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی ہمت نہیں ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھاتا ہے میں بیانوں میں
کہہ دیتا ہوں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو آپ دعا کریں اللہ مجھے اس کی ہمت دے، آمین اور میں یہ سناتا رہوں۔ آمین۔ ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے۔ ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے، تمہیں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ وہ کہاں جانا ہے وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے، اس لیے بے شمار فکر بن گئے۔ کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دیا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا۔ یہ سب ویسے ڈھکوسلے کی باتیں ہیں۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، کیونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں، اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن کا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا۔ ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی۔ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا، اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے، رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے، تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئے، خود بن گئے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد، مولوی مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کوئی شمس تبریز نہ ملے۔ میں گیا ہوں دونوں کے مزار پر، کونیا میں ہے ترکی، تو اس کا تھوڑا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مولانا روم فلسفی تھے، اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق، ان علموں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا تھا۔ تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے منطق کے بڑے ماہر تھے، تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، اگرچہ وہ تو اب نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایم اے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوں۔ میں نے جب کالج چھوڑا نا تو میرا بھائی پڑھتا تھا قائد اعظم میڈیکل کالج، میں چلا گیا رائمنڈ، وہ کہتا یار اگے اسی بڑے فخر نال آندے سے ساڑا پیرا گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہن کیویں آکھیے رائمنڈ مدرسے چ پڑھتا ہے، ساڈی تے بڑی بےزتی۔ مینوں بڑا فکر ہے تیرے فیوچر دا کی بنے گا۔ وہ اللہ نے اتنے سوکھے گھر میں پیدا کیا، ہم دونوں بھائی، صرف 2 بھائی، جائیداد۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر۔ میں کہ تو اپنا کر، اسی تو مسلے تے بیٹھے بھی روٹی کھا لواں۔ جب ڈاکٹروں کا آیا سیلاب اور نوکریاں ملنی بند ہو گئی تو ایک دن کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، پھر میں نے اپنا فکر پایا گیا کہ میرا کیا بنے گا۔ تو اس زمانے میں جو ہوتے تھے طلبہ، وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں۔ تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا، اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا، وہ ساری لکھی ہوئی تھی، مخطوطہ ہاتھ کی کوئی چھپی ہوئی تھی۔ تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے ہیں۔ تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا، انہوں نے کہا شیخ این چیز، مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے، سامنے کتابیں۔ تو انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا یہ است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ کیا پوچھتا ہے؟ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا،
وہ حوض میں چلی، وہ تیرا بیڑا غرق نہ مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑ رہی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لے آؤ، ہاتھ سے لکھا تھا، تو یہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے، تو انہوں نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے رکھتے رکھتے، ایسے کرتے تو اس سے مٹی نکلتی، ساری کتابیں خشک ان کے آگے رکھ۔ تو مولانا روم کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آست کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ تو جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اس مختصر سی زندگی کی تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا۔ علمہ شدو النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں۔ یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سبحان، قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں، غرقن، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، کھینچ کے نکالا جاتا ہے، کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر کو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں گے، اور حدیث کو ساتھ جوڑ دو، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، آؤ، کدھر؟ کا الی حمیم وغساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح فرشتے نکالتے ہیں۔ دوسری تصویر دکھائی، والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرا کھولنا۔ گرا کھولنے میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گا ڈھور پہ جاندی، پھر اور جلدی کرو تو ایک گا ڈھور پہ جاندی، تو بڑے آرام آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے۔ والناشطات نشطا، کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ نے انگریزی پڑھ کے اپنے دماغ خراب کر لیا۔ چائنا والوں نے انگریزی پڑھی، کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، جاپان والوں نے انگریزی پڑھی۔ یہ تو ہم 100 سال کی غلامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر غلامی گئی۔ جب انہوں نے پڑھا ہے نا قومی ترانہ، میرا دل بہت رویا ہے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، بہت ترانے سنے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان جیسا قومی ترانہ کسی کے پاس اس کی دھن، اس کی آلاپ، اس کے الفاظ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا ترانہ نہیں، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف چلنے والی قوم یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، اور میں بھی آپ کے سامنے۔ اللہ حفیظ جالندری کی قبر روشن کرے۔ کیا ہمیں
نغمہ دے کر گیا، اور کیا ہم نے اس کی مٹی پلید کی ہے۔ قومیں تربیت سے بنتی ہیں، ترانوں سے نہیں بنتی۔ دیکھو آپ تربیت لے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی ڈگری مل جائے گی۔ تربیت سے قوم انسان بنتا ہے۔ پھر اللہ فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی۔ آواز سب سے پاورفل چیز ہے۔ جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگے گی، واذا القبور بعثرت، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا، عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تتبعها، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے گا، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی۔ پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی۔ وہ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکا۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جو جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر، 700 سال کا سفر ہے۔ یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے، 700 سال، وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہا یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ کہا اسرافیل کو بھی مار دے۔ تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ ہن جبریل نو پتہ لگ گیا لوے ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھیا، آج آپ پہ مرنا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ سو ایسے ایسے کہاں پہ گئے، دور 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 دور، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق۔ اللہ اکبر۔ بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں میرے رب کی قسم، ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ 2 یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر دے، آدھا بول بھی نکلتا۔ اے یوں آنکھ گئی، کیوں گئی یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے، کس نیت سے گئی، تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ کتنی تیزی سے ہماری آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے۔ ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر
زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام و مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے. کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ملک میرے اللہ کا ہے. الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوة للہ جميعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، من هو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے. تیرا رب سب کو دیکھتا ہے. کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو. میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے، دیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے. اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی کیا حقیقت ہے اور کتنی چل رہی ہے؟ ہیکٹر نہیں چل رہی بھائی، خربوں چل رہی ہیں. تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانکوں سے جو لکیر بن رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو، ہمیں کیسے نہیں دیکھے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ چوتھا میں ساتھ ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ کنڈی لگا کے بیٹھو چھٹا میں ہوں. ولا ادنی من ذلک، چار ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ولا اکثر، ایک ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں. ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں. تمہاری شہرک سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے. تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے. یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے. ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب اس کا. تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا آپ نے نہیں سنا. تو دل میں بول، اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا. میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں. تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں. تو لب سیلے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں. اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے. اور اللہ کہتا میں سب کی سنتا ہوں. ہائے ہائے. پھر کہتا ہے تتبع الرادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی. تتبع الرادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی. اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا. اور ہم فَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے. عُرَاةً حُفَاةً، مرد عورت سب ننگے ہوں گے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہ ہو. پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں. پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے. پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا. اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا. جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا. اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا.
تتبعها الرادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں، ابصارها خاشعہ، آنکھیں چھپی ہوں گی۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے۔ لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال لو گے، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فانما هي زجرۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی، فاذا هم بالساہرہ، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسے نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے، اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ میرے نبی نے اپنی ماں کا مرتبہ سنو، یہ مائیں بیٹھی ہیں کبھی، آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور بولو سناؤ مجھے کون کہہ رہا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہو اور میں عشاء کی فرض نماز کے مصلی پر مسجد میں کھڑا ہو اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں جی میں حاضر۔ اب جب آپ ساری زندگی پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، یہ تو دین بتاتا ہے، ابھی بتاتا ہے، بھائی کسے کہتے ہیں، چاچا کہتے ہیں، رشتوں کی طاقت اور قدر ہے، بیوی کی۔ اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی شے کی طرف دل نہیں جاتا، سب تو بڑی شے اللہ ہے۔ اور پھر حدیث مالی فی النساء من رغبۃ، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں، صحیح حدیث، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ اور پھر اپنے رب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عائشہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ عائشہ نے کہا یا عائشو، نک نیم سے پکارا، جو اظہار محبت کا پہلا سائن ہے، یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ میرے رب کی قسم صرف ان کی دلداری کے لیے۔ پٹھان تو میاں بیوی کٹھے روٹی نہیں کھاتے، عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے ہمیں زندگی سکھائی۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے، ان کو چکر لگواتے تھے۔ بچوں کو ٹائم دو اگر انہیں اچھا انسان بنانا ہے، اسکول میں نہیں بنے گے۔ تم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دو اپنی جان چھڑانے کے لیے، وہ 30 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہے، خود اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں۔ حرص و ہوس کے غلام بن گئے، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ جب میں نے اسکول پڑھا تو کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ آداب تھے، کچھ استاد ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں بولو CUP سپ، تو بچوں نے کہا میڈم CUP کپ ہوتا ہے، کہا نہیں بولو CUP سپ۔ پھر بچوں نے کہا میڈم نہیں CUP کپ ہوتا ہے، انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب کی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا۔ جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی وہ کیا توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر؟ کوئی عورت خوشی سے جاب نہیں کرتی، اس کی فطرت میں ہی جاب نہیں ہے، مجبوری سے کرتی ہے، وہ اتنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ اپنے نبی کی زندگی سی، میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر، اتنے کہ انہوں نے گھر دوئے پاسے آئی، وال ٹو وال تھا، وال ٹو وال تھا، آمد و رفت بہت کثرت سے تھی۔ جب حضرت فاطمہ دروازے پہ قدم رکھتی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں، آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں،
آپ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھلوتے ہو یہاں واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے، فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اولاد کو یوں پالا جاتا ہے، پڑھو پڑھو، اپنے علم میں اتنا بن جاؤ کہ تمہیں یورپ کی ڈگری نہ محتاجی ہو، تمہیں یہاں کی ڈگری ہی بڑا بنا دے، لیکن قرآن میں اور سیرت میں میرے نبی نے زندگی کیسے کی، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، لو لاب کے مالک جھاڑو دے، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سورے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی باویں ہووے نہ ہووے۔ اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامند کے لیے۔ میرے پر بڑے اعتراض ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ 2 کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے، 10 اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں، یہ تو میرے دین کا تقاضا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ سزوکی وہ مرسڈیز جیسی ہوگی؟ جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کے ہاں ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کو انکار کریں، اپنے ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی کی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ نہ تیری ماں آکھے کہ میں نو چاہتا ہے، نہ پوچھی کوئی، میں نو سلام ہی نہیں کیتا۔ یہ تو لڑائیاں، میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے۔ میرے اپنے گھر کی بات بتا، میری فیصلہ آباد شادی، فیصلہ آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں، اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا، پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا۔ میں یہاں سے 250 کلومیٹر پہلے ضلع ملتان تھا، کھانے والا ہے، تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ۔ تو میں اس کو، ہماری زبان بھی جانگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا تھا۔ وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے اس کی گلاں کر دے، میں تو سمجھ نہیں، میں کہتی جانگلی جٹ لوگ ہیں، ساڑی بولی ہی ہو جائے۔ میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نوکرانیاں اللہ کے فضل سے ہوں۔ میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی، ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے، ایسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی، اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئی، ماسیاں۔ تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری منجی تے ٹھکتے بیٹھی۔ میں آکھیا اب مجھے ذرا دسو تو صحیح، میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے، میں بھی تے تھائیں جمیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے، ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے، ساس بہو سسر، کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ۔ میرا بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس بیوی، ماں باپ بس سے بیوی دی کچھ چی بڑے آرام دا سن تو ملتا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دی کچھ چی بڑے آرام دا سن تو پوچھتا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کا۔ وہ یہ گولیاں کھاتا ہے، سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، دنیا ہے، سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ۔ ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو اداس بیٹھے، آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو۔ تو یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو۔ علی کدھر ہے؟ کہ باہر گئے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو سورا میں کہ سدا جوائی نہیں ہوتا، نا کلچر ہے۔ ہوں اسی آپ جا گئے وہ آوین، اسی نہیں جاونا،
آپ خود گئے ڈھونڈنے، دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اٹھایا، کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے۔ اب آپ گھر تشریف لائے، اب مزے کی کہانی، یہاں لڑائی ہوتی ہے تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، ہمیں صلح کراؤ، ہاں بھائی تو کی آخیا، ہاں بھائی تو کی آخیا، انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاؤں۔ لڑائی ہور بات جانتی ہوئے، میں پنچایتوں کا آدمی ہوں، میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایتیں، میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا، تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے، تو ہاں بھائی تو کی آخیا، اس سے پہلے وہ بول اس آئے آخیا ہے، وہاں تو میں کوئی نہیں آخیا، اسے کہ تو آخیا ہے، چل پہلے نالوں بھی ڈھیر لکڑ پہ گئی۔ اب میرے نبی نے کیا کیا، یوں لیٹ گئے درمیان، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر۔ فرمایا علی جی، فاطمہ جی، کہو ہماری صلح ہو، سبحان اللہ، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے، کیوں جھگڑا ہوا ہے، انہوں ہلایا ہی نہیں، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ ان کے جی ہماری صلح ہو گئی۔ پھر آپ باہر نکلے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا، علی و فاطمہ، تو یہ دنیا ہے، ہو جائے گا، لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں، اس کو بڑھاؤ نہیں، جھک جاؤ، اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی، اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے۔ آپ دیکھو جو بلندیاں چڑھتے ہیں وہ اکڑ کے چڑھتے ہیں یا اینج ہو کے چڑھتے ہیں، جھک کے چڑھتے ہیں یا اینج چڑھتے ہیں؟ جڑا اینج چڑھے گا وہ تو کان دے باہر پیچھے ہی جاوے گا، جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چاہے خامد سے سختی آئے، چاہے بیوی سے سختی آئے، چاہے دوست سے آئے، چاہے بھائیوں سے آئے، کسی سے بھی آئے، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے، عزت دے۔ چھوٹے پیو، اچھا کوئی چھوٹے پیو دے پتر ہیں، بن جاؤ، چھوٹے پیو دے پتر بن جاؤ، اللہ آپ کو بڑے پیو دا پتر بنا دے۔ اور رزق یہاں لکھا ہوا ہے، سچ بولو، دیانتداری سے چلو، اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے، ورنہ تو ان پڑھ تو سارے بھوکے مر جاتے ہیں۔ اور اپنے جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اگرچہ میں بہت پڑھائی پڑھوئی کے تو مجھے شوق نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے استاد کسی کو ناخوش نہیں کی، سب کی عزت، سارے مجھ سے محبت کرتے تھے میری نالائکی کے باوجود، ورنہ تو استاد تو لائق بچوں کو۔ ایک دفعہ قدرتی میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی، یہ 60s میں لاہور کے سب سے بڑے اسکول تھے، سینٹ اینتھنی انگلش میڈیم تھا، سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا، تو میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا پورے اسکول۔ میرے استاد سمجھا میں نقل ماری، نقل تو میں مار لینا ہوں بڑی اچھی طرح، تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج تک یاد ہے، محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، مجھے کہنے لگے اوئے تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی تو اللہ کو بھی پتا کیوں آ گیا۔ ویسے ایک گر بتاتا ہوں میں آپ کو، میں جب اسکول جب وہ پیپر قریب ہوتے تھے نا تو میں بڑا نمازی بن جاتا، ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایسا لاؤ بالی بن۔ جس صبح پیپر ہے کتاب سامنے، نماز پڑھ کے آ کے بیٹھ، میں کہا یا اللہ تینوں پتہ تو ہے انہوں کیمسٹری دا کوئی ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا، کل پیپر ہے، جڑے کل سوال پیپر چاونے نا، جڑے سوال کل پیپر چاونے نا، یا اللہ مینوں بھی کھا دے۔ اور یہ میں کہتا بسم اللہ، اللہ کی قسم آپ کو صحیح بتا، ایسے کرتا، کتاب کھولتا، حافظہ میرا اچھا تھا، یہ رٹا لگانا نہیں پڑتا، 5-7 صفحے ادھر سے پڑھے، 5-7 صفحے ادھر سے، پھر کتاب بند کی، یا اللہ کل پر نہیں پڑھیا، جڑا کل آونا میں نے بھی کھا دے، بسم اللہ۔ یہ میں عمل کو 15-20 دفعہ کرتا، تو اللہ نے میرا رزق، میرا مقدر ادھر لکھا، میں نے ادھر اپنی جان مال، ادھر میں پڑھنا کوئی نہیں رکھا، لیکن پڑھو، اچھے انسان بنو، اچھے پاکستانی، اچھی خاتون، اچھی ماں بنو، اچھی بیوی بنو، اچھی بیٹی بنو۔ اس کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی، کیمسٹری فزیالوجی سے آپ کیا اس کو کہتے ہیں، اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا، اناٹمی پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انسان نہیں، انسان صرف نبی کی اتباع سے بنتا۔ مجھے بھی تو آپ کو کوئی بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، صلح محبت سے بچیاں آپس میں لڑی دیکھ کے کئی سال بعد آیا ہوں، پھر یہ جگہ لڑکی وجہ مر گئے ہو، وہ تھوڑے کو دگنیاں ہو گئی ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو ایک کونے میں 10-12 لڑکیاں ہوتی تھی کلاس روم، گورنمنٹ کالج، سارے لڑکے پڑھو کو مقابلہ کرو۔ اور دوسری بات، آخری بات کہتا ہوں بیٹا، میں پچھلے 30 سال سے یہ آواز لگ، مسلم بن کے رہو، دیوبندی بن کے نہیں، بریلوی بن کے نہیں، شیعہ بن کے نہیں،
یہ ہمارا کوئی تعارف نہیں کہ میں شیعہ ہوں. شیعہ تو ایک گروہ کو کہتے ہیں. میں دیوبندی ہوں. دیوبند تو ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں. بریلی بھی ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں. خطیبوں نے برباد کر دیا ہماری نسل کو پیچھے. میں نے خطیب سے پوچھا تو جتھے جانا ہے کدی کسی کا توالا دینا, کدی کسی کا توالا, تیرے کو کوئی اللہ رسول دی گل کوئی نہیں. وہ آندا جی پیسے ہی اسے دے مل دیں کہ آج تو شیعہ دا توالا, بریلیاں دا توالا, مثال دے آج تو دیوبندیاں دا توالا, تاں سانو پیسے دے دیں, مڑا کی کرے روٹی دے مگر سانو آکھنا پڑتا. تو ایسے تو ہمارے خطیب ہیں. ایک یہ دیہات کا خطیب تھا, وہ بیان کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ ان کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں گرایا, جدو یوسف گا کے بیان کرتے ہیں, جدو یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کنویں چھڑیا تے آواز آئی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ بھول گیا. اگلی آیت یہ ہے. تو اب وہ اس پہ ممبر پہ کہتا میں بھول گیا, تو بڑی بے عزتی تھی. پھر اس نے دوبارہ کہا اے لوگو مسئلہ سن لو, پھر نہ کہا جائے مولوی نے مسئلہ نہیں کی. تو یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کنویں چھڑیا, آواز آئی, اب یاد کر رہا ہے, آواز آئی نہیں یاد آیا. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. وہ تیسری دفعہ کہنے لگا جب ہوں میں نہ دسیا نا تینا میں نے لتر مارنا. اب پھر وہ پیچھے سے آیا, جیسے وہ بالر پیچھے سے سپیڈ دیتا ہے نا. یوسف علیہ السلام نے اوے پہلے غور نال سن لو میری گل سارے, پھر نہ آخیا جب مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا. یہ تو یوسف علیہ السلام انہوں نے پائے نے کھوئے سٹیا کہ آواز آئی کڑم. ایسے تو ہمارے مولوی ہیں, انہوں نے کیا امت کو راستہ دکھانا. اپنے نبی کی زندگی پڑھو آپ کو راستہ ملے گا, قرآن پڑھو آپ کو راستہ ملے گا. تو سب بچے اس کی نیت کرو, نماز نہیں چھوڑنی, کبھی چھوٹ جائے سوتے ہوئے قضا کر کے پڑھو. کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگو, کوئی زیادتی کر جائے معاف کر دو. اپنی پڑھائی میں بھی سنسیئر ہو, اپنے ٹیچرز کا بھی احترام اور ادب کرو, تو اللہ آپ کو پھل پھول لگائے گا انشاءاللہ. اور چھٹیوں میں تبلیغ میں چلہ یا 4 مہینے یا 3 دن اس کے ارادے فرما. اچھے ماحول میں جانے سے, میں تو صرف 3 دن کے لیے گیا تھا اور میرے رب نے مجھے کہاں سے نکالا اور کہاں آ کے بٹھا دیا. 3 دن کی اس مالک کا کرم ہو. تبلیغ بہت اچھا کام ہے, فرقہ واریت سے پاک ہے اور اس قسم کی لڑائی جھگڑوں پہ مسئلوں سے پاک ہے. اس لیے بھائی تبلیغ میں جایا کرو, بہت فائدہ ہوگا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل, فصل على محمد كما أنت أهل, وفعل بنا ما أنت أهل, إنك أهل التقوى وأهل. یا اللہ یہ نئی نسل ہمارا سرمایہ ہے, یہ بچیاں, یہ بچے, بڑے بڑی خواتین, یا اللہ ہم تیرے نبی کے امتی, ہمارا ملک بڑی مشکلات میں, ہمارے اوپر رحم فرما, ہمارے اوپر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سے سختیوں کو دور فرما. جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں انتشار ہے, بھوک ہے, فاقہ ہے, تنگ دستی ہے, اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے پورے ملک میں فراخی کی فضا بنا, موقع کی بارشیں عطا فرما, تجارت میں برکت عطا, زراعت میں برکت فرما. ان بچوں کو صاحب علم بنا, ان بچیوں کو صاحب علم بنا, ان کے پڑھانے والوں کو استاد کی صفات عطا فرما. اس یونیورسٹی کو بابرکت بنا, بہت عرصے کی بنی ہوئی ہے, اس سے وہ لوگ, وہ بچے نکلیں جو ہماری زراعت کو آگے کریں, جس میدان میں بھی جائیں اس میں یہ آگے بڑھنے والے بنے. سچائی اور دیانتداری عطا فرما, آپس کی محبت عطا فرما. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کا خدمت گزار بنا, جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے درجے بلند. جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کے درجے بلند. جتنی مستورات ہیں, بچیاں ہیں, گھریلو خواتین ہیں یا پڑھنے والی ہیں, یا اللہ ہر ایک کے کتنے مسائل ہیں, کتنی پریشانیاں ہیں, تیرے سوا کوئی دور کر نہیں سکتا. اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل ہم سب کے گھر کے مسائل حل فرما, باہر کے مسائل حل فرما. پیار و محبت کی فضا بنا, نفرت کی فضا ختم فرما, فرقہ واریت کی فضا کو ختم. ہمیں امت مسلمہ بنا, ہمیں ایمان پہ کٹھا فرما, ہمیں دین پہ کٹھا فرما. اور جتنے میرے مالک اس ملک کے دشمن ہیں اور وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو ہدایت عطا فرما. ہدایت مقدر نہیں ہے پھر تو خود کافی ہو جا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تیرا اپنا فرمان ہے, میں امت محمد کی
حفاظت بھی کروں گا، کفایت بھی کروں گا۔ چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا ہے، ہم اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت، ہمارے بوڑھے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دیہاتی شہریوں کی حفاظت، جتنے پاکستان کے محکمہ جات ہیں ان میں دیانتداری کو رواج عطا فرما، ان میں سچائی کو رواج عطا فرما، ان میں سے رشوت کی فضا کو ختم فرما، ان میں سے رشوت کی فضا کو ختم، ان میں سے ظلم و ستم کی فضا کو ختم، عدل رحم محبت کی فضا کا، ہمارے بازاروں کو سود سے بچا، دو نمبری سے بچا، ملاوٹ سے بچا، کھوٹ سے بچا، دھوکے بازی سے بچا، ہماری فصلوں میں برکت عطا فرما، جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو تنگ دستی کا شکار ہیں وہ فراخی عطا فرما، جن بچے بچیوں کو جاب نہیں مل رہی انہیں اپنے خزانوں سے بہترین جاب نصیب، اور یا اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پہ ہمارا خاتمہ، ایمان پہ صلی اللہ۔ ایسے لیٹ جاتے تھے اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی، اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا۔ تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار ہو جائیں۔ اچھا بابا جی آگے ایک حامد ہیں، ان کا ایک سوال بھی ہے اور اظہار جذبات کا اظہار بھی ہے، تھوڑا اس میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام حامد علی اوان ہے، ابھی کچھ عرصہ قبل افتاء کا کورس مکمل کیا اور وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ کس سے؟ وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں۔ آپ کے بیانات سنا کرتا تھا اور ایک بار آپ سے متنفر بھی ہوا کہ آپ شیعہ سے ملاقات کرتے ہیں، جبکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن اسی دوران آپ کی کارگزاری کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ رائمنڈ میں داخلے کے وقت اپنی ایمانی کیفیت کو بیان فرماتے اور ساتھ غالباً ایک صحابی کے قول کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اس کو سنتے ہی میری کیفیت بھی بدلی اور کچھ مطابقت اپنے حالات سے بھی لگی۔ مدرسہ میں داخل ہونے سے کافی قبل شوق ہوا کرتا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کروں، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر ایک بار ایک بلال نامی لڑکے سے آپ بات فرماتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ میں نے سنی۔ اللہ نے واقعی آپ کو بہت عمدہ اخلاق سے نوازا ہے اور ہمیں معلوم ہے اس میں آپ کی قربانیاں اور اساتذہ کی محنت ہے۔ ایک بار ایبٹ آباد میں آپ کا بیان تھا، مغرب کے بعد صرف خاص لوگوں کو اس کا علم تھا، اور اس میں آپ نے عام طور پر بیان سے ہٹ کر بیان فرمایا، اور کیا خوب بیان تھا وہ۔ باتیں تو اتنی ہیں کہ وقت کم پڑ جائے۔ آپ سے ملنے کی خواہش ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور آپ سے ملاقات کروائے گا۔ آپ بیانات میں منع بھی فرماتے ہیں کہ مصافحہ لینے نہ آئے، مشکل ہوتی ہے اتنے مجمع سے مصافحہ کرنا، تو میں نے اس طرح کبھی آپ سے مصافحہ نہیں کیا۔ ایک عرض ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ فرمایا کریں، ہمیں اور باقی تمام کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کے جذبات کو سن کر مجھے بھی بہت حوصلہ ہوا، اور اللہ مجھے ہمیشہ توفیق دیتا رہے۔ ہمیں کسی سے نفرت کا حکم نہیں ہے، فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں، میرے نبی نے سب کو قریب کیا، بے شک، حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے سے جدا نہیں فرمایا۔ تو ہم کسی کو اس کے کسی خطا، گناہ، غلطی، کمی، کوتاہی کی وجہ سے نفرت کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اور بہت دوست مجھ سے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھاتا ہے میں بیانوں میں کہہ دیتا ہوں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو آپ دعا کریں اللہ مجھے اس کی ہمت دے، آمین، اور میں یہ سناتا رہوں۔ آمین۔ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا۔
اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی بشارت، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی تھی۔ اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی۔ سبحان، ہم نے تو تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مثقلہ ربا حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو من نحمیر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ایاک
کہ یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا یار میری، ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنے ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دیا۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے۔ الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کو یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گے، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے گا۔ اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا،
تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ تو امت اللہ کے سامنے سر جھکاتی، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کا وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد۔ تو میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد میں مریا۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔